نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، سب سے بڑا گناہ آپ لوگوں نے یہی کیا ہے. نہ اذان بڑا مسئلہ ہے، نہ حجاب بڑا مسئلہ ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور آپ کی بات کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا، دیکھ لیجیے. اور ہاں، کچھ مسلمان بھائی بھی ہیں جن کے دل میں تھوڑی سی الجھن ہوگی اس بات کو لے کر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 سالہ لڑکی سے کیوں شادی کی. آپ بھی دیکھ لیجیے. تھی کہ کوئی ایسی لڑکی آپ کے نکاح میں آئے جو بچپن سے آپ کے سائے میں پلے، وہ باہر کے کلچر سے ذرا بھی متاثر نہ ہو، کیونکہ عورت میں نبی نہیں آتا. تو اللہ نبی کی بیوی کو ایسا بنانا چاہتے تھے جو بالکل نبی کی کسٹڈی میں بڑی ہو اور ان پر باہر کے ماحول کے اثرات بالکل بھی نہ ہو، تاکہ وہ نبوت والا کام کریں. تبھی کہا جاتا ہے کہ آدھا علم امت کے پاس حضرت عائشہ سے پہنچا ہے. آپ کی باقی بیویوں کی تربیت ویسی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ بچی جب ماں کے، اب دیکھو ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، لڑکی کی عمر 30 سال، اب وہ سسرال جب آئے گی تو ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ 30 سال جو اس نے کلچر پہ پل گئی نا، اب آپ ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے اس کے حساب سے. صحیح ہے نا؟ ساس اپنے آپ کو مینٹین کر رہی ہوتی ہیں بہو کے حساب سے کہ میری بہو کو یہ پسند ہے، میری بہو 12 بجے اٹھتی ہے تو اب کچھ 11 بجے تک لے آئے گی، اس سے پیچھے تھوڑی لا سکتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں نا، بچیوں کی شادی جلدی کر دیا کرو، وہ سسرال کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جائیں گی. دیر سے شادی کرو گے طلاقوں کا ریشو بڑھتا ہے. وہ بچی یہ ساس اپنے حساب سے چلا لے گی، بچی جیسے سمجھائے گی چلے گی. جب بڑی ہو گئی تو وہ تو کانفیڈنس پیدا ہو گئی، وہ کہے گی وہ ہر بات پہ کیوں کرے گی، کیوں بھائی 6 بجے کیوں اٹھنا ہے، کیوں بھائی آپ 6 بجے اٹھتی تھی. وہ پھر یہ کہے گی، ساس سے کہے گی جب آپ کی شادی آپ 6 بجے اٹھ جایا کرتی تھی. تو اتنا کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا، وہ تھوڑی چلے گی، پھر میاں اس کے حساب سے چلے گا. تو نبی آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی. آپ اس تناظر میں دیکھیں نا، غامدی صاحب نے ایک الگ اسٹائل پیش کیا تناظر کا. آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور گھریلو زندگی کون بیان کرے گا؟ آپ کی بیوی. تو ایک بیوی تو ایسی ہو جو بالکل آپ کی کسٹڈی میں پلی ہو، بالکل باہر کے ماحول سے ناواقف. تو وہ حضرت عائشہ تھیں، اور اللہ نے حضرت عائشہ کو بالغ بھی اسی مسئلہ سے جلدی کیا. لڑکی عام طور پہ 12 سال 13 سال میں بالغ ہوتی ہے، لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 9 سال میں بھی بالغ ہو سکتی ہے. اور بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. میرے جاننے والوں میں ایسی خواتین، وہ بتاتی ہیں ہماری بیٹیاں 9 سال میں بالغ ہو گئی. تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ بالغ ہی نہیں تھی، یہ الزام بھی غلط ہے. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں 9 سال میں بالغ ہوئی تھی. تو 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہوئی ہیں، 6 سال میں آپ کا نکاح ہوا، 9 سال میں بلوغت کے بعد آپ کی رخصتی ہو گئی، تاکہ عہد نبوت میں، نبوت کے سائے میں پلیں. تبھی، اور پھر اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ جتنی کم عمر ہوں گی تو نبی کی وفات کے بعد ان کو زندہ رہنے کا ٹائم زیادہ ملے گا، موقع زیادہ ملے گا. تبھی تو آپ دیکھیں کہ کوفہ سے بھی لوگ آ رہے ہیں حضرت عائشہ کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے. بس اسلام دنیا میں پھیل چکا تھا، کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے. اور کیسا حضرت عائشہ نے علم دیا ہے. لوگ آ کے پتہ کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ کی بہن تھی حضرت اسما، حضرت عائشہ کے تو اولاد نہیں تھی، حضرت اسما کے اولاد تھی. لوگ اپنے دودھ پیتے بچوں کو ان کے پاس بھیجتے تھے، ان کو فیڈ کرا دیں تاکہ حضرت اسما ان بچوں کی ماں بن جائیں اور حضرت عائشہ خالہ بن جائیں، تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر حضرت عائشہ سے مسائل سیکھیں. اور پردے کی ضرورت، کیونکہ پردے میں مسائل سیکھنا مشکل ہے، پردے کی پابندی ہٹے گی تو فیس ٹو فیس بات کرنا آسان. اس نیت سے کتنے لوگوں نے حضرت اسما کا دودھ پلایا اپنے بچوں کو. اب اگر عائشہ اس وقت 90 سال کی ہوتی تو لوگ کہتے کیا بھائی ابھی تو یہ دنیا سے جانے والی ہیں. وہ جوان تھی، لوگوں کو پتا تھا بھائی ہمارا بچہ جب تک جوان ہوگا اس وقت تک امید ہے حضرت عائشہ زندہ رہیں گی. کتنے لوگ بچوں نے دودھ پیے اس وقت پتا ہے آپ کو؟ بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور حضرت عائشہ سے، تاکہ پردہ نہ ہو ان کا اور یہ علم سیکھیں ان سے. تو یہ حکمتیں ہیں جو پروفیسر صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ویڈیو تو دیکھ لیا ہوگا آپ نے. تو کسی کے دھرم کے معاملے میں جتنا معلوم ہو اتنا ہی بولنا چاہیے، اور کسی کا دھرم یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی دوسرے کی دھرم کی بے عزتی کی جائے. ٹھیک ہے؟ جے ہند.